ایک عابد نے اللہ کی زیارت کرنے کے لیے، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے بڑی جستجو پیدا ہوئی، اللہ کو دیکھنا چاہا، اللہ کی زیارت کرنا چاہا، تو اس نے 40 دن کا چلہ کھینچا۔ 40 دن کے چلے میں رات دن عبادت کرتا، دنیا کے ساتھ اپنا بالکل ناتا توڑ دیا، دن میں روزے رکھتا، رات میں عبادت کرتا، قیام میں اپنا ٹائم گزارتا، آہ و بقا کرتا، زارو قطار روتا، اللہ کے لیے تڑپتا۔ 36 دن گزر گئے، 36ویں رات اس کو آواز آئی کہ فلاں جگہ تانبا بازار ہے، تانبے بازار کے اندر ایک تانبا ساز ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ اب صبح کا وقت ہوا، اب وہ عابد نوجوان عبادت گزار بندہ صبح ہوئی وہ گیا۔ اب تانبا بازار کے اندر جب گیا، اب جس دکان کا حکم تھا اس دکان کو دیکھنے کے لیے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے لگ گیا۔ تو بڑا ایک عجیب سا وہاں ماجرا دیکھتا ہے کہ اس بازار میں ایک مائی ہے، بوڑھی سی مائی ہے، مائی کے ہاتھ میں ایک تانبے کی دیگچی ہے، اور وہ دکانوں پر جاتی ہے، جس دکان پر بھی جاتی ہے دکاندار اس دیگچی کا وزن کرتے ہیں، اس کو 4 ریال کہتے ہیں، جبکہ مائی کا یہ موقف ہے کہ مجھے 6 ریال چاہیے۔ بڑی دکانوں پر گئی، وہ 4 ریال سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں دے رہا تھا۔ اب جس دکان کا اس عابد کو حکم تھا اس دکان پر جانا، اسی دکان پر وہ کھڑا تھا کہ وہ مائی اسی دکان پر آئی، اور اس نے جیسے دوسروں کو دکھا رہی تھی اسی طرح اس نے اس دکان تانبا ساز کو وہ دیگچی دکھائی، اس نے اس کا وزن کیا۔ تو مائی نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ مجھے 6 ریال چاہیے، مائی کی ضد تھی کہ مجھے 6 ریال چاہیے۔ اب تانبا ساز نے کہا کہ مائی یہ بتاؤ کہ 6 ریال کیوں چاہیے آپ کو؟ اس مائی نے کہا بات یہ ہے کہ میرا بیٹا بڑا بیمار ہے، اس کا میں نے نسخہ لینا ہے، نسخے کے لیے مجھے 6 ریال کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے اس دیگچی کو 6 ریال میں بیچنا ہے۔ اس تانبا ساز نے کہا مائی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آپ کی جو دیگچی ہے یہ بڑی قیمتی ہے، بڑی نایاب قسم کی ہے، بڑی انمول قسم کی ہے، اس کی قدر کسی کو نہیں پتہ، میں یہ تم سے دیگچی آپ کی 25 ریال میں لوں گا۔ اب مائی بڑی پریشان ہوئی، کہا کہ پتر اگر نہیں لینی تو نہ لو، کم از کم میرا مذاق تو نہ اڑاؤ۔ اس تانبا ساز نے کہا نہیں مائی میں آپ کا مذاق نہیں اڑا رہا، یہ در حقیقت آپ کی جو دیگچی ہے یہ 25 ریال کی ہے۔ اب اس تانبا ساز نے وہ 25 ریال ان کو دیے، مائی نے وہ 25 ریال لیے اور گھر چلی گئی۔ اب وہ جو عابد تھا اور وہ تانبا ساز کے پاس گیا اور کہنے لگا چاچا میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بڑے سمجھدار ہیں، آپ تو کاروباری بندے نہیں نظر آ رہے مجھے، میں کب سے دیکھ رہا ہوں کہ اس مائی نے بڑی دکانوں پر وزٹ کیا ہے، جس دکان پر بھی گئی ہے کسی دکاندار نے 4 ریال سے بڑھ کر 1 روپیہ بھی نہیں اس کو ریٹ لگایا، جبکہ آپ نے 25 ریال اس کو دے دیے ہیں۔ اس دکان ساز جو دکان کا تانبا ساز جو بندہ تھا اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں نے اس سے دیگچی نہیں خریدی، میں نے اس سے نسخہ اس کے بیٹے کا خریدا ہے، یہ 6 ریال اگر میں اس کو دے دیتا، اس کے بیٹے کا 1 دن کا نسخہ آنا تھا، میں نے کافی دن کے لیے اس کو نسخہ دے دیا کہ کم از کم یہ اتنے پیسوں سے کچھ دن گزارا تو کر لے، اس کو یہ نہ ہو کہ آج یہ اپنے گھر کی دیچکی بیچنے آ گئی ہے، کل یہ گھر کی کوئی اور چیز بیچنے آ جائے گی، بیٹا میں نے کم از کم اس کو 1 ہفتے کے لیے پیسے دے دیے ہیں کہ کم از کم اپنے بیٹے کے لیے یہ 1 ہفتے کا نسخہ خرید لے۔ جب اس نوجوان نے یہ بات سنی ایک دم سے غیبی آواز آئی کہ میں چلہ کشیوں سے نہیں ملتا، میں عبادتوں سے نہیں ملتا، میں ریاضتوں سے نہیں ملتا، گرتوں کی مدد کرو، غریبوں کا سہارا بنو، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، پھر میں تمہارے پاس خود چل کے آؤں گا۔ تو مجھے اس چیز کو سن کے بڑی خوشی ہوئی، اور یقین جانے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس چیز کے اوپر عمل کریں، اور رب جو ہے نا وہ خدمت خلق میں ملتا ہے، مخلوق کی خدمت کریں گے تو خالق انشاءاللہ ہمیں مل جائے گا۔